الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک الرسل، یہ ہیں رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان میں سے بعض پہ ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ دوسرے پارے کے اختتام پہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اور پھر تیسرے پارے میں شروع اور آغاز میں ہی یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا تم نے تذکرہ پڑھا ہے، ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، وہ بہت اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے اور بہت اعلیٰ درجے کے رسول علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما۔ لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بنے گا جی بھر کے، بہت زیادہ کلام کیا۔ اور تیسری ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ نے ان سے سوالات پوچھے اور انہوں نے اس کے جواب میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور اس سوال کے پوچھنے میں بھی اور جواب کے دینے میں بھی برکات تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوالات پوچھے، اور اس سوال کی برکت اتنی تھی کہ حضرت جبریل امین نے اگلی ملاقات پہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج قرب خدا بندی مجھے اتنا میسر اور نصیب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قرب نصیب نہیں ہوا تھا۔ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس 70,000 پردے رہ گئے، یعنی بہت کم ہوتے ہوتے کچھ پردے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا۔ قرآن کریم میں 13-14 مقامات ایسے آئے ہیں جس میں آیا ہے کہ یسألونک، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ قل العفو،
ان سے کہیے کہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے فالتو ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اصل مزاج ہے اسلام کہ آدمی اتنا پیسہ بچا کر رکھے جو اس کی مشکلات اور ضروریات میں کام نہ آ سکے، قرض نہ لینا پڑے، خیرات نہ مانگنی پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مال کماتے ہیں انہیں ترجیح دی ہے ان پر جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور پھر بعد میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ بھی جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل لی اور انہوں نے کہا کہ جہاد سے افضل کام ان لوگوں کے لیے رزق کا مہیا کرنا ہے جس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو بھوک سے مرتے ہیں، ہمسایوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی، اعزاء کی۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سب سے پہلے چچا کی اولاد میں دیکھی جائے، اپنے بہن بھائیوں کو سب سے پہلے، اور بہن بھائیوں کے بعد ان کی اولاد کے بعد چچا اور پھر پھوپھی۔ اور یہ ساری تفصیل فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں باقاعدہ ایک ایک نام لے کے لکھا ہے کہ کون سا رشتہ زکوٰۃ کے معاملے میں افضل ہے۔ اس لیے کہ اپنا قبیلہ ہے، اپنا خاندان ہے، اور اس میں دوہرا ثواب۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دے دو، تمہیں پتہ ہے میری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ گھر میں ہی صدقہ، یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا پھر جائیے حضرت سے استفتاء کر لیں، پوچھ لیں، استفسار کر لیں۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ چکے تھے، دستک ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حفاظت کے لیے تھے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا زینب۔ زینب نام کی بہت خواتین تھیں۔ آپ نے فرمایا زینب کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ زینب ابن مسعود کی اہلیہ۔ تو اٹھ بیٹھے، بہت بہت عزت، احترام، شفقت، محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن مسعود کوئی ضرورت نہیں ہے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، جب بھی تم آنا چاہو بس ذرا پردہ اٹھا کر احتیاطاً دیکھ لیا کہ میری کوئی اہلیہ تو میرے پاس نہیں ہے، باقی ہر حال میں تم آ جاؤ۔ یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اسی لیے بخاری میں آیا ہے کہ صاحب النعلین والطہارہ والوسادہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سامان رکھا رہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونا چاہتے تھے تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا، پیش کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوتوں کی حفاظت کرتے تھے، جوتے پہناتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ طہارت کا سامان
مسواک، اس طرح کی چیزیں ایک بیگ تھا، اس میں رکھتے تھے اور پیش کرتے تھے۔ تو زینب آئیں تو اٹھ بیٹھے، چادر اوڑھی، پھر بلایا، پھر میں زینب سے پوچھا کہو کیا، تو انہوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا، وہ تمہارے شوہر بھی ہیں، تو جو آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے حقوق کی ادائیگی کا، وہ بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ، قل لهم کہ جو تمہاری ضروریات زندگی سے ہے زیادہ سب خرچ کر۔ تو ایک تو مانگنا نہ پڑے، دوسرے قرض نہ لینا پڑے، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں فرمایا سب خرچ کر دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام عمر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ مجھے دیتا ہے میں خرچ کر دیتا ہوں، الا وارصدہ الدین، بس جو بچا کے رکھتا ہوں صرف قرض کی ادائیگی کے لیے، وگرنہ کچھ نہیں۔ نماز پڑھائی جلدی، عصر کی، تشریف لے گئے، واپس عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا، اتنی مختصر عصر کی نماز؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد کی طرف آ رہا تھا اور چاندی کے کچھ پترے مجھے کسی نے دیے، اور میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اسے رکھ لو۔ پھر نماز میں مجھے خیال آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور یہ چاندی میرے گھر سے نکلی تو اللہ مجھے کیا کہے گا، اللہ کیا میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھائی تاکہ وہ مال میرے گھر سے نکل جائے۔ اس طرح کے 13-14 سوالات ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا، کلام کیا باقاعدہ، اور اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں۔ ملأ اعلیٰ کئی مرتبہ بیان کیا کہ کیا چیز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد کے آغاز میں ہی اس پہ بحث کی۔ اللہ کے وہ مقرب فرشتے اور وہ پاک روحیں جو اللہ کا قرب اختیار کر لیتی ہیں بہت اعلیٰ درجے میں رکھے جاتے ہیں، جبریل امین یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے فیصلے ان کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حکومتوں کی تبدیلی کا فیصلہ، قوموں کی عزت اور ذلت کا فیصلہ، کسی شخص کے بارے میں کہ اسے رسوا کرنا ہے اور اسے عزت دینی ہے، اس کا نام اور اس کا فیصلہ، یہ سب ملأ اعلیٰ میں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی ارواح فرشتوں سے جا کے ملتی ہیں۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، میرے فرشتے جو ہیں ملأ اعلیٰ کے، یہ کس چیز پر آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ لا ادری لا عالم، اللہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، ووجدت بردہ فی ظہری، اور میں نے حق تعالیٰ شانہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی، پشت میں، فعلمت، مجھے پتہ چل گیا۔ اور پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اللہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور جواب دینے والوں نے کہا کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے اس وقت وضو کریں جب نفس پہ گراں گزرے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نیند سے اٹھ کے وضو کرنا، وضو کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے، بار بار بیماری میں وضو کرنا پڑتا ہے، اور 10 بار اور 20 بار ایک نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب وہ حالتیں ہیں
جس سے فرمایا کہ میری امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو جو آتے ہیں مسجد میں پہلی صفوف میں، یہ امت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ کبھی آپ غور کریں، اور بظاہر یہی ہے کہ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام یہ تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو حضرت پہ درود بھیجو اور وسلموا اور پورا سلام پیش کرو۔ یہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضری دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خاص طور پہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے یا آتے تھے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے اور یہی پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی ابو بکر، اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابت والد، اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو، اور گھر چلے جاتے۔ ایک ہے بیٹھ کے پڑھنا صلاۃ و سلام کا دیر تک، اس کے تو خیر کیا کہنے، اور ایک ہے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہونا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بہت مختصر وقت کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی لمبا زیادہ قیام نہیں، وہ سمجھتے تھے ادب ہے، بس سلام پیش کرو اور آگے چلے جاؤ۔ اور قبر شریف کی طرف ہی منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ ہم حنفیوں کا مسلک یہ ہے۔ یہ جنہوں نے نقل کیا ہے کہ قبر شریف کی طرف پیٹ کر کے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، یہ ٹھیک فتویٰ نہیں ہے۔ اگرچہ حنفیوں میں ایسے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس پہ شدید تنقید کی ہے سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمہودی نے کتاب لکھی ہے وفاء الوفا، اور وہ کتاب قاضی عیاض کی الشفاء کی شرح ہے، اور کمال کی کتاب لکھی ہے، کمال کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں۔ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی جان رہی ہے وہ کتاب، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے سبق اور درس دیے۔ یہ خانقاہیں ایسے ہی نہیں ہوتی تھیں، صوفیہ کے ہاں نصاب تھا، قرآن کا اتنا حصہ یاد کرو، حدیث میں یہ پڑھو، یہاں بیٹھ کے اتنا وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ مشائخ پڑھاتے تھے اپنی خانقاہوں۔ یہ تو وہ نکمے لوگ آ گئے خانقاہوں میں جنہیں مال بٹورنے کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ رہی، ورنہ پرانے حضرات جو تھے یہ خانقاہ مستقل تربیت کا ایک ادارہ تھا۔ سکھوں کے ہاں اب بھی اس کی مثال موجود ہے۔ سکھوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا دنیا بھر میں کہ بھیک مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ سہارنپور کا پل کراس کر کے ہم لکھنؤ جا رہے تھے یا آ رہے تھے، بہرحال ایک سکھ بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ہندوستان میں کوئی سکھ بھیک مانگے، ہوں گے لیکن ہم بہرحال اپنی دیکھنے کی نفی کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں۔ تو گاڑی تو انہوں نے جب تو ہم نے کہا اس کو کراس کر لیں، آپ وہاں کھڑے ہو۔ وہ چلا گیا لڑکا، تو ہم نے اس سے کہا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو، سکھوں کو بھیک مانگتے، یا اپنی برادریوں کو خود ہی سنبھال لیتے۔ تو اس نے بہت اداس مغموم اور کہنے لگا کہ جو خلاصہ تھا اس کا یہ کہ میں لندن میں ہوتا ہوں اور والدہ کو ایک دن میں نے کوئی سوال کیا تو جواب دے دیا، تو ماتا نے کہا کہ اچھا اب کہ امرتسر جاؤں گی
تو پتا جی وہاں ہیں، یہ سارے لوگ جائیں گے اور وہاں جو گرو ہیں ان سے شکایت کروں گی کہ تم جوان اب ہو گئے اور مجھے جواب دینے لگے۔ تو میں گیا تو ماتا نے میری شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال تک ہندوستان میں بھیک مانگو اور بھیک مانگ کے جو بھی پیسہ ہے ہر ہفتے گولڈن ٹیمپل وہاں بھیجو اور مانگ کے کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا نفس ٹوٹے۔ تم نئے نئے جوان ہو رہے۔ خانقاہوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، تو پورا نصاب تھا۔ یہ الشفا جو ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کی جان ہے، یہ وفاء الوفا سمہودی نے نقل کیا ہے رحمہ اللہ۔ تو اس لیے درود شریف مختصر سا صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، طویل پھر بیٹھ جائے آدمی پڑھتا رہے جتنا اس کی ہمت اور طاقت اور استطاعت اور توفیق۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کا جواب جو اللہ کی طرف سے تھا عرض کیا کہ اللہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، تو اللہ نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اور نہیں کیا ہوگا؟ دیکھو جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی ایک کے متعلق یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے ان کی امتوں کو کہا ہو کہ تم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجو، کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ واحد امت ہے جس کو کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ اس کے علاوہ کوئی امت نہیں، نہ عیسائیوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ کسی اور کو، یہ پہلی اور آخری امت۔ اور کمال دیکھیے اس امت کا اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کی مہربانیوں کا کہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو درود اور سلام بھیجتا تھا ہر نبی پہ، یہ واحد امت ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود و سلام بھیجتا ہوں اور اس امت کو بھی درود و سلام بھیجتا ہوں۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات ہے، اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت والو، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، تم پہ درود بھیجتا ہے۔ یہ امت اتنی قریب ہے اللہ کے، اس امت پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ تم واحد امت ہو جس پہ ڈائریکٹ میں رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ پھر اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو روزے میں سحری کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں، پیر کو اور جمعرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، تو روزہ ہے جو میں رکھ لیتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ میں جس وقت بھی اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں میں عبادت۔ پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ امت کے لیے عام ہے۔ بہت سے علماء نے کہا امت میں ہر ایک کے لیے عام ہے کہ اس خوشی میں سوموار کو روزہ رکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کبریٰ سے اللہ نے اس دنیا کو نوازا۔ جب عام ہے سب کے لیے تو اسی سے مغلوں نے استدلال کیا تھا۔ بادشاہ کی پیدائش کے دن جو چھٹی ہوتی تھی اور ذبیحہ ممنوع ہوتا تھا تو وہ اسی کا اثر تھا۔ مطالعہ کرتے نہیں، سوچنے کی صلاحیت کچھ ہوتی نہیں،
سارا دن گپوں میں اور فضول باتوں میں جن کا گزرتا ہے، یہی حال ہوگا نا۔ مغلوں پہ اعتراض، ان کے تو جی اتنے بڑے بڑے حرم ہوتے تھے، ہندو عورتوں سے یا اللہ مصیبت کیا ہے آخر؟ تم پڑھو تو صحیح، اس آدمی کو نیوٹرلی سوچو کہ جو کچھ کرتا تھا آخر کوئی تو حکمت ہو، کچھ نہیں، کافر تھا، کچھ نہیں، شرابی اور بدکار، ولیعذ باللہ۔ وہ لوگ جو 500 سال پہلے جنت میں اپنے خیمے گاڑ چکے، اللہ کی خوشی حاصل کر چکے، وہ اب بھی ہماری زبانوں سے لان تان کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سب قلت علم ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے رکھتے تھے ہر ہفتے میں، پیر کو اور جمعرات کو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی پیر اور جمعرات کو 2 روزے رکھے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، اور اس اندھے نفس میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، اور اس نفس کو لگام ڈالنے کے لیے، تاکہ انسان میں اندر پاکیزگی کا جذبہ پیدا ہو۔ آہستہ آہستہ اندر انسان کا تبدیل ہوتا ہے اور پاکی کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اس امت کا شرف ہے کہ اللہ نے صرف امتوں میں سے اس امت کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود و سلام ان پہ ہوتا ہے جو سحری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے یہ جو پہلی نماز میں 3 صفیں ہوتی ہیں، ان پر صلاۃ و سلام خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قدم ایسا نہیں ہے جس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہو جتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم صف کو بھرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول دوسری صف، فرمایا ان پہ بھی اللہ، تیسری صف ان پہ بھی اللہ کی رحمت۔ اسی لیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، باقی کسی کو یہ چیز حاصل نہیں۔ اسی لیے بتایا کہ تم اللہ کو اتنے عزیز ہو کہ نکاح کے مجلس کے آخر پہ جو دعا ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ فرمایا جب تم کسی انسان کی اخلاقیات اور اس کے احوال سے راضی ہو اور وہ پیغام بھیج دے تو رشتہ دینے سے انکار نہ کرنا۔ ان لم تکن، اگر تم رشتہ دینے سے انکار کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں آزمائش میں پڑ جائیں گے، وفساد کبیر، اور وہ فساد مچے گا فحاشی اور عریانی کا جو نسلوں کو لے ڈوبے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی آدمی، کوئی مرد و عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند پیدا نہیں فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ شاہکار تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شاہکار تھے اللہ کی الوہیت کا۔ ان جیسا نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا، ان جیسا اللہ کے قرب کا اور اللہ کے قریب ہونے کا حق اور استحقاق کسی کو نہیں تھا۔ اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، اللہ نے انہیں اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اللہ کہتا ہے ثم دنا فتدلی، اور وہ اور اللہ کی قربت، بعض نے جبریل امین بھی مراد لی ہیں۔ کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمانوں کا فاصلہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ معاذ اللہ جسم بیٹھا ہوا، کچھ ایسے نہیں ہے۔
عرب جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے تھے تو یہ جو کمان کی تند ہوتی ہے، اس کمان کی تندی پہ، اس کمان کی تند پہ اپنا اور اپنے دوست کا تیر لے کے دونوں کو اکٹھا ہوا میں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ تم اور میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، تمہارا دشمن میرا دشمن اور ہمارا دوست میرا دوست۔ یہ کہتا ہے اللہ، قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے عزیز ہیں، اسی لیے کہتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کی طرف سے لڑو، ان کا دفاع کرو۔ اسی لیے کہتا ہے هُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات ان پہ سلام بھیجتی ہے، اسی لیے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے کہتا ہے کہ لوگوں یہ تمہیں کفر اور شرک اور بدعت اور نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کے اس نور کی طرف لے جاتی ہے یہ ہستی، جس ہستی کو اللہ نے اس مقام پہ فائز کیا۔